جتنا کسی کو نور ملا وہ اتنا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ سچے دل سے توبہ کریں تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہوتی ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ کسی کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق ہو کے اور اپنی ذات کی نفی کر کے جینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو؟ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جا تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دیکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھوں کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ تم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ دے گا ہی دے گا، اور اگر اسے تمہیں دینا نہ ہوتا تو تمہیں مانگنے کی تدبیر بھی نہ دیتا۔ شکر ادا کیجئے جو آپ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ نفرتوں کے اس شہر میں محبت کو نہ کر تلاش، جس کو بھی اپنا مانا وہی دل دھوکا کے چل دیا۔ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں، محبت کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ خدا کے نام پر مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ کریلے لطف دیتے ہیں پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ موسم گرما ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، اگر دنیا میں یہ موسم تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ مرد نے ہمیشہ عورت کو نکاح کا لالچ دے کر ذہنی مریض بنایا ہے، دلہن نہیں۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ جب اب مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر اب سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی ہے۔ ناکام ہو گئے تو دوبارہ امتحان کون لے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا،
انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے، تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے۔ جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو خدا کے قوانین توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا، حالانکہ کہ اپنے باپ دادا کے عہد ٹوٹنے کو تم اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی خیالوں کے راز بھی۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے جن کی پلکیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہے۔ وہ کمزور نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ احساس ذمہ داری کا شعور رکھتا ہے اسے سب زیادہ مشکلات سہنا پڑتی ہیں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ بھروسہ مت کرنا اس دنیا کے لوگوں پر، مجھے تباہ کرنے والا میرا بہت عزیز تھا،
ज्यादा अच्छे मत बनो। याद रखो कि मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। कामयाबी की कहानियां मत पढ़े, उनसे आपको महज एक पैगाम मुयस्सर आएगा। नाकामियों को पढ़ा करें, जिनसे आप कामयाब होने का राज पालेंगे। कुरान पाक को अपनी जिंदगी बना लो, कुरान पाक तुम्हारी जिंदगी बना देगा। मोहब्बत बंदे को खुदा तक ले जाती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर मर जाए तो खेल खत्म। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हमसफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। अपनी जिंदगी को इस दरख्त की तरह बनाओ, जो तन्हा खड़े होकर सूरज की तपिश बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। कुछ लोग खुद को पहाड़ समझ लेते हैं, दर हकीकत वो होते शापर ही हैं। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए, तो फिर वो अपने नहीं होते। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। जिनके दिल में मुकाफात ए अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। डिग्रियां तो तालीम के अखराजात की रसीद है। इल्म वही है जो किरदार से झलकता हो। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जो करते हैं मोहब्बत सूरत देखकर, वो करते हैं वफा जरूरत देखकर। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए, किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं। लिहाजा बेवकूफ बनाने से परहेज करो। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। कोई इस दौर में वो आईने तकसीम करे जिसमें बातिन भी नजर आता हो जाहिर की तरह। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग परसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। खामियां सभी में होती हैं, मगर नजर सिर्फ दूसरों में ही आती है। कोई शय जब कम हो जाती है, तब उसकी अहमियत समझ आती है। अल्लाह ताला कुछ को फौरन दे देता है और कुछ की आवाज को शायद बार बार सुनना चाहता है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। जीत नामुमकिन हो तो हारो भी ऐसे कि दुश्मन भी जीतने ना पाए। अक्ल छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। लबों को सी लिया लेकिन सब्र आंखों से ना हुआ, फिर भी किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि मुंह पर बोलने वाले दिल के साफ होते हैं। ऐसी दिल की सफाई का क्या फायदा जो दूसरों के दिल को अल्फाज के निश्तर छेबोकर जख्मी कर दे, इंसान को खामोश कर देती है। कुछ यादें और कुछ सोचें, और जहां बात सुकून की आती है तो मैं अल्लाह पाक से बात कर लेता हूं। इज्जत ए नफस बहुत कीमती शय है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। उरूज में अगर नजरें नीची और लहजा नरम हो तो जवाल में तकलीफ कम होती है। कुछ शामें जिंदगी की ऐसी भी होती है जहां रफ्ता रफ्ता सूरज नहीं हम डूब जाते हैं। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। दिल पे लगी बातें अक्सर आवाज छीन लेती हैं। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जिंदगी, वक्त और बदला हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते। औरत हर दफा एक जैसे जोश से
محبت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انصاف مظلوم کی جنت اور ظالم کی جہنم ہے۔ فرمان حضرت عمر فاروق، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت امال سے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے۔ اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اے پروردگار، اپنے ہر مریض بندے کو ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی دوسری بیماری نہ ہو، آمین۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ نماز ادا کرنے سے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ اپنی روزی پاکیزہ اور حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، وہ خدا سے بہت قریب ہے۔ جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ سی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ سی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہے۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا، فخر غرور سے اجتناب کرنا، نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے، نعمتیں اس شخص کے پاس رہی ہیں جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی جانب ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف
اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آ گئے اس سمجھداری کی دلدل میں وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں: ایک، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، دو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین شاخ پر نہیں بلکہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے خوبصورت کرے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ ضروری تو نہیں روشنیاں صرف چراغوں سے ہی ہوں، گھروں میں بیٹیوں سے بھی اجالے ہوتے ہیں۔ پانی زندگی ہے اور پرندوں کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آئے گرمی کی اس شدت میں ان کی پیاس بجھائیں۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا، وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے۔ تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے اچھے کرے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بن لو،
یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو دوسروں کو دکھ نہیں دیتا۔ نصیحتوں کو پڑھ کر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ نصیحتوں پر عمل کر کے تبدیلی آتی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: 1 علماء کے ساتھ بیٹھنا، 2 نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، 3 لائنی گفتگو سے پرہیز کرنا۔ خالص ہیں وہ لوگ جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناتے کے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی آپ کے جسم میں طاقت ہے، مسجد تک جا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کل یہ خواہش کہیں حسرت نہ بن جائے، خیال کیجیے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے، تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے۔ انسان کی ذات تو بس عیب اچھالنا جانتی ہے۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پر سکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ نماز ادا کرنے سے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ عبادتیں میں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ انسان اپنی حیثیت سے نہیں، اپنے کردار کی بلندی سے جانا جاتا ہے۔ کئی لوگ صدیوں کی ریاضت کے بعد بھی اپنی شناخت نہیں کروا پاتے، اور کچھ لوگ چند لمحوں میں خود کو امر کر جاتے ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے،
اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سانورنے لگتی ہے۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ پانی کو ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی ہوتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو، اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ دوسروں کے آنسوں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو شارک سے بھی قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ ماں باپ کے بعد سب سے پیارا رشتہ بہن بھائی کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اچھی بات سن کر عمل کرو، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے لیے کوئی انسان جو کچھ کر سکتا ہے اسی موجودہ دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے بعد کرنا نہیں، صرف بھگتنا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر انہیں اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہے۔ انسان کا اصل اخلاق اور ظرف اختلاف ہونے یا تعلق ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ویسے انسانوں کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ لالچ سے انسان برائی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک غریب رکھ یا امیر رکھ،
بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچاہے سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہے۔ بھروسہ مت توڑنا، بس باقی ہر بات ہنس کر سہ لیں گے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا۔ حسن ہو یوسف جیسا یا صورت ہو بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روپ کمال ہوتا ہے۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ وارے زمانہ۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، تو ملا ہے ان بد نصیبوں کو جو تیری آرزو نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھے گزاریں گے، ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، دو اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقلمند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی تسکین تو مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ اولاد قیمتی سرمایہ ہے، نمبروں کی دوڑ میں پریشان مت کیجیے، حوصلہ دیجیے، دوسروں سے موازنہ مت کیجیے۔ ہر بچے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لے، یقین مانے اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ لوگ ہر اس شخص کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں جو بنا کسی لالچ یا امید کے آپ کے کسی کام آ جائے یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا کر دے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ واللہ جتنا دین کو دینداروں نے بدنام کیا ہے، کفار چاہ کر بھی ویسا نہیں کر سکتے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔
مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ بہت سے کام ہیں کرنے کے، باقی محبت پر گزارا کس لیے جی؟ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دیکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے دکھ کا مداوا ہے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ روح تکلیف میں ہو تو ذکر الہی کام آتا ہے، سر سجدے میں جاتا ہے، دل کو اطمینان آتا ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، جب کوئی لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: 1 بے روزگاری کو، 2 فاقہ کشی کو، 3 بے حیائی کو، 4 اور زناکاری کو۔